یہ کہانی ہے ایک زندہ کتاب کی، 52 سال پہلے لکھی گئی کتاب۔ ان 52 سالوں میں 27 بار اس کتاب کے صفحات نوچے گئے اور دوبارہ لکھے گئے۔ کتاب دراصل ایک ملک کی 52 سالوں کی کہانی ہے، ایسی کہانی جس میں 1973 سے 2025 تک 27 دفعہ اس کے الفاظ بدلے گئے۔ کبھی کسی سیاستدان نے اپنی کرسی بچانے کے لیے اس کے صفحات پھاڑے تو کبھی کسی جرنل نے اپنی طاقت کو قانون بنانے کے لیے اس کتاب کی عظمت کو لہو لہان کیا، اور کبھی عوام کے درد نے نظام کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تو اس کتاب کا سہارا لیا گیا۔ قوموں کی زندگیوں میں ایسی کتاب مقدس اوراق کا درجہ رکھتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کی، جو صرف ایک قانون کی کتاب نہیں، ایک صحیفہ ہے، مشعل راہ ہے۔ 1973 تک پاکستان میں ایک سیدھا سا پارلیمانی نظام تھا۔ آج کا پاکستان ایک بہت پیچیدہ پاور شیئرنگ کا دنگل بن چکا ہے۔ پہلے وزیر اعظم کشش نقل کا مرکز ہوتا تھا، آج صدر، وزیر اعظم، عدلیہ، فوج اور صوبے سب اس کتاب کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 27 بار اس کتاب کے ساتھ کب اور کیا ہوا، ہر ترمیم سے پہلے کا پاکستان کیسا تھا، ترمیم کے بعد کیا ہوا، اور عام انسان کی زندگی پر ان ترامیم کا کیا اثر پڑا۔ 1973 کتاب کی کہانی کب اور کیوں لکھی گئی؟ 1971 میں ملک ٹوٹ چکا تھا، مشترکہ پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا، فوج شکست کھا چکی تھی، سیاستدان شرمندہ تھے، عوام صدمے سے نڈھال تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، اب اس ٹوٹے ہوئے ملک کو ایک نئے ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ سب سیاسی پارٹیاں جمع ہوئیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے والوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ یوں 1973 کا آئین وجود میں آیا، جس میں وزیر اعظم طاقتور تھا، صدر صرف علامتی عہدہ تھا، صوبے مرکز کے زیر اثر تھے۔ لوگوں نے سوچا بس اب تو نظام پکا ہو گیا ہے، مگر یہ تو صرف کہانی کا آغاز تھا، اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ 1974 میں پہلی ترمیم آئی، ایک لکیر کھینچی گئی، ایسٹ پاکستان کا لفظ مٹا دیا گیا۔ فوج نے نئے نقشے کو سلامی دی، بیوروکریسی نے نئے فارم چھاپے، عدالتوں نے نئی سرحدیں مان لی۔ یہ سب کچھ ایک عام آدمی کے لیے شاید چھوٹی سی تبدیلی تھی، مگر یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست نے پہلی بار تسلیم کیا کہ یہ پہلا والا پاکستان نہیں ہے، یعنی نئے نقشے کے ساتھ نئی پہچان کو قبول کیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں 1974 کی دوسری ترمیم کی، عقیدے کا فیصلہ۔ اسی ساتھ سڑکیں جل رہی تھیں، مذہبی جماعتیں سرگرم تھیں، حکومتی ایوانوں میں شدید دباؤ تھا۔ بھٹو نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور ایک جملہ لکھ دیا گیا، احمدی اب آئینی طور پر غیر مسلم ہے۔ پہلی بار پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ مسلمان کون ہے، ریاست اور مذہب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل پڑے۔ سڑکوں کا دباؤ دیکھ کر آئین بدل گیا۔ تیسری اور چوتھی ترمیم 1975 بھٹو کا دور عروج، مگر دل میں خوف کی چنگاری۔ بلوچستان جل رہا تھا، نیشنل عوامی پارٹی سرکشی کر رہی تھی۔ بھٹو نے تیسری ترمیم لا کر سب کو چل دیا، لگا تھا اب کوئی روک نہیں سکتا، مگر نومبر میں سپریم کورٹ نے نیب والوں کو چھوڑنے کا حکم سنا دیا۔ بھٹو کا غصہ بھڑکا، 9 ماہ بعد چوتھی ترمیم لا کر عدالتوں کا گلا دبا دیا، رٹ بند، اپیل ختم، ججوں کی عمر گھٹائی۔ ایک ہی سال میں 2 ضربوں سے بھٹو نے آمریت کو آئین کا لباس پہنا دیا۔ وہ سوچ رہے تھے اب تخت محفوظ ہو گیا ہے، مگر وہیں آئین چند سال بعد انہیں پھانسی پر لے گیا۔ یہ تھی 1975 کی 2 ترامیم کی خون آلودہ کہانی۔ طاقت کے نشے میں خود انسان اپنا پھندا بنتا ہے۔ 1974 5ویں اور 6ٹھی ترمیم، ہائی کورٹس کی حدود سکڑ گئی، ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر طے ہو گئی، عدلیہ ایک باکس میں بند ہو گئی۔ عوام کے ذہن میں پہلی بار آیا کہ انصاف بھی طاقت کے زیر عتاب ہے۔ 1977 7ویں ترمیم، یہ بھٹو کا آخری جوا تھا۔ الیکشن ہوئے، دھاندلی کے الزامات، PNA کی تحریک کا آغاز، ملک ابلنے لگا تھا۔ بھٹو نے 7ویں ترمیم کروائی، اب وہ براہ راست عوام سے ریفرینڈم لے سکتے تھے۔ کاغذوں پر یہ جمہوریت تھی، لیکن حقیقت میں یہ آخری جوا تھا اور آئین سیاسی شطرنج کا تختہ بن چکا تھا۔ 1985 8ویں ترمیم، بھٹو گئے تو ضیاء آئے۔ تو بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ 8ویں ترمیم نے صدر کو 58B2 کا ایٹم بم تھما دیا، ایک دستخط اور پوری حکومت گھر۔ 1978 سے 90 کی دہائی تک بے نظیر نواز بے نظیر، ملک میوزیکل چیئر بن چکا تھا۔ عوام نے دیکھا کہ ووٹ ان کا ہے، لیکن ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ 1997 98 13ویں اور 14ویں ترمیم، یہ نواز شریف کا دور تھا۔
عوام تھک گئے تھے۔ نواز شریف نے 13ویں ترمیم سے صدر کا بٹن چھین لیا۔ اب وزیر اعظم سب سے طاقتور تھا۔ پھر 14ویں ترمیم، پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا تو فوراً نااہلی۔ استحکام تو آیا لیکن پارلیمنٹ میں آواز مر گئی، منتخب نمائندے ربر سٹامپ بن گئے۔ 2003 17ویں ترمیم، مشرف کا دوبارہ ریسیٹ ہوا تھا۔ 1999 میں جنرل آیا۔ 2003 میں 17ویں ترمیم سے صدارتی طاقتیں واپس لے لی۔ سول بالادستی پھر کمزور پڑ گئی۔ ایک پیغام واضح تھا کہ خاکی کے بغیر بھی اصل طاقت وہی ہے۔ پھر آئی 18ویں ترمیم 2010، سب سے بڑا جمہوری موڑ آیا۔ مشرف چلے گئے، پی 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 اور نواز نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ نبھایا۔ صدر کی غیر معمولی طاقتیں واپس لے لی گئیں۔ صوبوں کو صحت، تعلیم، ثقافت، پیسہ سب ملا۔ پہلی بار اسلام آباد اکیلا بادشاہ نہ رہا۔ کوئٹہ، پشاور، لاہور، کراچی نے سکھ کا سانس لیا۔ 2010 کے بعد آئی 19ویں، 20ویں، 21ویں، 23ویں، 24ویں اور 25ویں ترامیم۔ ججوں کی تقرری کا نیا طریقہ، نگران حکومتوں کا ڈھانچہ، فوجی عدالتیں، فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام۔ ہر ترمیم نے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، کبھی دہشت گردی کے درد سے تو کبھی صوبوں کی آواز سے، کبھی انتخابی انصاف سے۔ مگر پھر ایک اور ترمیم آئی، 26ویں ترمیم 2024 میں۔ عدلیہ اور حکومت کھل کر لڑ رہے تھے۔ اس دوران سو موٹو طاقتوں کو کم کیا گیا، چیف جسٹس کے اختیارات بانٹے گئے، عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان طاقت کا توازن پارلیمان کے حق میں تبدیل کیا گیا، اور پہلی بار آئین میں لکھا گیا کہ ہر شہری کو صاف، صحت مند اور پائیدار ماحول کا حق ہے۔ اور اب سال ہے 2025 اور 27ویں ترمیم آئی۔ اب تینوں کھلاڑی میدان میں سرگرم تھے، پارلیمنٹ، عدلیہ اور فوج۔ یوں وفاقی آئینی عدالت بنی، ججوں کی تعیناتی کا نیا ماڈل آیا، فوج میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا کردار شامل ہوا، طاقت کا پرانا توازن ہل گیا۔ عوام پھر وہی سوال پوچھ رہی ہے کہ اصل ریموٹ کنٹرول آخر کس کے پاس ہے؟ 1973 سے 2025 تک ہر ترمیم ایک رد عمل تھی، کبھی کسی بحران کا، کبھی کسی کی ہوس اقتدار کا، اور کبھی عوام کے درد کا۔ 27 دفعہ یہ کتاب کھلی، 27 دفعہ اس میں سے خون، آنسو اور امید کے الفاظ نکالے اور شامل کیے گئے۔ اب سوال یہ نہیں کہ 27 ترامیم زیادہ ہیں یا کم، سوال یہ ہے کہ اگر 28واں صفحہ لکھنا پڑے تو ہم اس پر کیا لکھیں گے؟ زیادہ انصاف لکھیں، زیادہ استحکام لکھیں، زیادہ عوامی حقوق لکھیں، یا پھر زیادہ احتساب لکھیں؟ یہ کتاب ابھی ختم نہیں ہوئی، اگلا صفحہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر کیا لکھیں گے ضرور بتائیے گا۔